بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے محرم الحرام میں ہم بستری کرنا کیسا ہے اور وہ کون سے 5 اوقات ہیں جن میں ہم بستری کرنا منع ہے۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ چلیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، 5 اوقات ایسے ہیں جن میں شوہر اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے خلوت میں نہیں وقت گزار سکتے۔ وہ 5 اوقات یہ ہیں کہ نمبر 1 روزے کی حالت میں، اور نمبر 2 احرام کی حالت میں، نمبر 3 حج کے لیے طواف زیارت کرنے سے پہلے تک، نمبر 4 ماہواری کے دنوں میں، اور نمبر 5 نفاس یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے ان دنوں میں۔ ان حالات کے علاوہ بقیہ تمام دنوں میں ہم بستری جائز ہے، لہٰذا محرم الحرام میں ہم بستری کی ممانعت کا عقیدہ رکھنا یا اسے جائز نہ سمجھنا درست نہیں۔ محترم ناظرین، لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محرم کے دنوں میں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ خلوت نہیں گزار سکتا، ان کے پیدا ہونے والا بچہ اپاہج ہوتا ہے، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ ایسا کوئی بھی شریعت میں حکم نہیں ملا اور نہ ہی یہ کسی حدیث میں موجود ہے۔ محترم ناظرین، ہاں اگر کوئی شخص یا بیوی احتراماً محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں کا لحاظ رکھتے ہیں تو وہ ان کی اپنی مرضی، اور جس نیت سے بھی وہ لحاظ رکھیں کہ امام حسین ان دنوں میں شہید ہوئے تو اسی وجہ سے وہ صرف احترام کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے، ورنہ حرج کسی قسم کا کوئی نہیں۔ لیکن محترم ناظرین، محرم الحرام کا احترام کرنا بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ میری گناہگار کی دعا ہے کہ میرے مالک میرے مولا امت محمدیہ پر محرم الحرام کے مہینے کے صدقے اپنا کرم عطا فرمانا، امت محمدیہ کی بخشش عطا فرمانا، اور پنجتن پاک کے صدقے مسافر مدینہ بنانا، اور امت مسلمیہ کو محرم الحرام کے احترام کرنے والا بنانا اور اپنی آنکھوں سے سبز گنبد دیکھنے والا بنانا۔ محترم ناظرین، آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ محرم الحرام میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنی نماز کو پابندی سے وقت پر ادا کریں، کیونکہ اس قرآن مجید کے لیے اور اس نماز کے لیے، اس دین کے لیے انہوں نے نیزے پر چڑھ کر اپنی جانیں قربان کر دی اور اپنے بچوں کو قربان کر دیا، تو کیا آج ہم وقت پر نماز کو بھی ادا نہیں کر سکتے؟ محترم ناظرین، نماز کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں، ہمیشہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کریں۔ آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔